قربانی کے متعلق جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا جائزہ لینا ہے۔ قربانی جیسے جیسے قریب آتی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے باطل قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں اور مختلف قسم کے شبہات اور شکوک اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو قربانی کے تعلق سے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی عبادت اگر خالص ایمان سے خالی ہو تو پھر وہ اس عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ دن و رات میں آپ مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، ڈسکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس ٹاپک پر بھی ہوتا ہوگا، تو آپ کے سامنے وہ دلائل بھی ہوں، وہ جوابات بھی ہوں، تو اس ڈسکشن میں آسانی ہوتی ہے۔ قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ جو سورت تلاوت کی گئی اس کی دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور بھی کئی جگہ قربانی کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس پر آئیں گے۔ جہاں تک حدیث کی بات ہے تو کئی حدیثیں اس بارے میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فإنما يذبح لنفسه، کہ جس نے نماز عید سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، جو نماز عید کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اس کا کام ہوا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے، حتیٰ کہ جو گمراہ فرقے ہیں معتزلہ وغیرہ انہوں نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو ہم 3-4 اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کا جواب بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اعتراض منکرین حدیث کا ہے، اور منکرین حدیث میں وہ لبرل طبقہ بھی ہے جنہیں یہ شرم آتی ہے بولنے میں، ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان جانور کاٹ کر بھی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے، ویگن مسلم انیشیٹو نام ہے، امینہ ودود چلاتی ہے اس کو۔ اس نے قرآن کی منمانی تعویلیں کی، قرآنی آیات کی، اور انکار کر دیا کہ اسلام میں قربانی نہیں ہے۔ اور منکرین حدیث نے اس بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور بر صغیر میں بھی یہ فتنہ جگہ جگہ پر نمودار ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شریعت کے سورسز ہیں ان سورسز میں کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی سورس کو کاٹ دے اور کہے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے، اور ایک سورس کو پکڑ کر کہے کہ یہی واحد سورس ہے۔ اس کا حق کسی کو نہیں ہے، اور اس بات کی دلیل دینی پڑے گی جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو شریعت میں جو سورسز ہیں انفارمیشن کے، ان کو کاٹنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن سورس ہے اسی طرح حدیث بھی سورس ہے۔ قرآن مجید میں تو صاف طور پر قربانی کا ذکر ہے، میں وہ تفصیلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو گویا کہ قربانی کی بات بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ،
کہ بڑے جانوروں کو ہم نے شعائر میں سے مقرر کر دیا ہے۔ شعائر ہر مقدس چیز کو کہتے ہیں، تو قربانی کا جانور بھی شعائر میں سے ہے۔ منا، مزدلفہ، کعبہ، یہ سب شعائر میں سے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب شعائر میں سے ہے۔ تو قربانی کو بھی شعائر میں سے کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اور کہا لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے فرماتا ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف۔ اونٹوں کو کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ذبح کرنے کا، اونٹوں کے ذبح کرنے کو عربی میں نحر کرنا کہتے ہیں، تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگلی ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں، موڑ کر کے باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ تو یہی کہا گیا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، کہ اس طرح ٹانگوں کو باندھ کر کے جب تم کھڑے کر دو اونٹوں کو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، اور اس کے بعد قربانی کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کے پہلو زمین پر گر جائیں۔ یہ پوری تفصیل ہے ذبح کرنے کی، اور پتہ نہیں کیسے منکرین حدیث اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جب اس کے پہلو گر جائے زمین پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو غریب لوگ ہیں، غریب کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ مانگتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانگتے ہیں، کہا کہ دونوں کو کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ صاف صاف منکرین حدیث کے خلاف قرآن کی دلیل ہے۔ اگر وہ قرآن ہی کو مانتے ہیں تو انہی کے لیول پر آ کر کے ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اس کی کیا منمانی تعویل کریں گے وہ کر کے دکھائیں۔ دوسرا اعتراض، قربانی میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دو۔ گرمی لگ رہی ہے، کولر خرید کے دے دو، اے سی خرید کے دے دو، کہیں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کر دو، اور بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ مسجدوں کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا 100 مسجد بنانے سے بہتر ہے، یا اس طرح کے جو نعرے آج کل ٹرینڈ میں ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ انہی کا اصول ہے کہ جس کی جو ملکیت ہے، اپنی ملکیت والی چیز کو استعمال کرنے میں وہ آزاد ہے، کوئی اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو کہاں خرچ کرے، اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر انہیں اس بات کی اجازت کس نے دی کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمیں آرڈر کریں کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے؟ یہ ایک اصولی بات ہوئی، اور ان کے ہی اصول سے ان کی بات کا رد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے میں وہی سب سے زیادہ پیش ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ سب اکثریت یا تو ریاکاری کے لیے، اپنے نام کو پرچارت کرنے کے لیے، فیمس کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا ایسے NGOs کے حوالے کرتے ہیں جو مدد کے نام پر ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی آرگنائزیشنز ایسے کام کرتے ہیں، NGOs ہیں، وہ بظاہر مدد تو کرتے ہیں لیکن اپنے نظریات کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اکثر جو غیر اہل ایمان ہیں جو خرچ کرتے ہیں، انہی NGOs کے ذریعے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ کفر کی تبلیغ کرنے کے لیے، کفر کی تبلیغ کے مقصد سے جو ہے خرچ کرتے ہیں، اصل مقصد غریبوں کی مدد نہیں۔ اگر اہل ایمان یہاں بھی خرچ کرے اور وہاں بھی خرچ کرے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں معاشی فائدے نہیں ہیں، اور پیسے بانٹنے سے غریبی دور نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے روزگار دیتے ہیں تو اس سے غریبی دور ہوتی ہے۔ کئی لوگ سالوں سال تک جانور پالتے ہیں۔ آپ تو شہر کے رہنے والے ہیں، ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے، گوالا جاتی ہے ایک
ایک ذاتی کا نام گوالا ہے، ان کا پیشہ ہی ہے جانور پالنا۔ اگر سال میں ایک بار قربانی نہ آئے تو ان کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، کیونکہ اسی حساب سے وہ جانوروں کو پالتے ہیں کہ ایک سال میں ہم کو جانور کا ایسا کرنا ہے کہ وہ دانتا ہو جائے، اس کے بعد ہم بیچ سکیں، اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ ذاتی جو ہے اس کا ذریعہ معاش ہی یہ ہے، تو اس سے معاشی فائدے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کئی دنوں کے لیے غریب جو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے قربانی کر کے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، نالی میں بہا دیتے ہیں، بلکہ ہم اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، وہ کام آتا ہے، ایسا نہیں برباد ہو جاتا ہے۔ تو کئی غریبوں کے چولہے کئی دنوں تک جلتے رہتے ہیں اسی گوشت کی وجہ سے۔ چمڑے کی چیزیں پہنتے ہیں، بڑے شوق سے پہنتے ہیں، جانوروں پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑے شوق سے پہنتے ہیں۔ اور یہ چمڑا جو اتنا سستا ملتا ہے، اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو بہت مشکل سے چمڑے بہت مہنگے ہوتے، اور اس طرح سے چمڑے کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی مہنگے ہو جاتے۔ اب ہمارے اس قربانی والے تہوار پر ان کا جو اعتراض ہے، ان کی منافقت دیکھیے۔ ایک تہوار اگر آپ جو ہے دیوالی کو لیتے ہیں تو وہاں پٹاخوں کا کاروبار 9,000 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 9,000 کروڑ ہوا میں پھونک دیے جاتے ہیں، نہ کسی غریب کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، جو لوگ اس بزنس میں شامل ہیں بس انہی کا فائدہ ہوتا ہے، باقی یہ فضول خرچی ہے۔ ویلنٹائنز ڈے پر آتے ہیں تو امریکہ میں نیشنل ریٹیل فیڈریشن اس کی رپورٹ ہے کہ ویلنٹائن ڈے میں صرف امریکہ میں، پوری دنیا کی بات نہیں ہے، صرف امریکہ میں 21 ارب ڈالر خرچ ہوتا ہے۔ 21 ارب ڈالر یہاں پر ہے، اگر روپیوں میں آپ کنورٹ کریں تو کھرب تک پہنچ جائے گا آرام سے۔ اس میں کئی پریوار جو ہے آپ اس سے پال سکتے ہیں، کئی اے سی لگا سکتے ہیں، کئی کولر خرید کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ سوال نہیں آتا ہے ذہن میں سوال کب آتا ہے؟ جب انسان جو ہے اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قربانی کرتا ہے اور گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تب سوال ہوتا ہے۔ لیکن اپنے عیاشی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اور اتنا روپیہ بہا دیتے ہیں، ہوا میں پھونک دیتے ہیں، تب ان کو کسی بیوہ کا خیال نہیں آتا، کسی یتیم کا خیال نہیں آتا، گرمی کا خیال نہیں آتا، جھوپڑیوں کا خیال نہیں آتا۔ خیال کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی منافقت ہے۔ تیسرا سب سے بڑا اعتراض ہے، بہت سارے لوگ اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے گوشت کھاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ایک دن میں اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، بہت افسوس کی بات، دردناک بات ہے۔ تو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ تو اصل میں چونکہ یہ ایموشنل اٹیک ہے، اور ایموشنز میں انسان جو ہے فیکٹس کو نہیں دیکھتا ہے۔ فیکٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینٹینٹ میڈیا کی رپورٹ ہے کہ ہر دن 3 ارب جانور کاٹے جاتے ہیں۔ 3 ارب جانور، جس میں سب چیزیں ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، چکن، مچھلی، یہ ساری چیزیں ہیں، سب کو ملا کر کے جو ریکارڈڈ ہے، اور جن کا ریکارڈ نہیں وہ تو اور ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو 3 ارب جانور ایک دن میں یعنی ڈیلی کاٹے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی 3 ارب بھی نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی آبادی سے بڑھ کر جانور روزانہ ڈیلی کاٹے جاتے ہیں۔ اس وقت اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اب مسلمان کتنے جانور کی قربانی کرتے ہیں؟ مسلم آبادی کو اگر آپ 1 ارب 90 کروڑ لگ بھگ ہیں، اور پریوار کی طرف سے 1 جانور، اور بڑا جانور ہو تو 7 پریوار کی طرف سے 1، تو اگر آپ 1 ارب 90 کروڑ کو ڈیوائڈ کریں گے تو وہی 40 کروڑ کے آس پاس ہوگا۔ تو ہم مان لیتے ہیں 40 کروڑ جانور کاٹے جاتے ہیں سال میں ایک بار مسلمانوں کی طرف سے، اور تم جو ڈیلی 3 ارب 40 کروڑ کہاں اور 3 ارب کہاں؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان جو ہے آپ کے احساسات اور جذبات سے کھیلتا ہے،
اسے حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، صرف مسلمان کر رہے ہیں اس لیے غلط ہے. تو یہ ایک طرح سے لوگوں کی ذہنیت بن چکی ہے، مینٹالٹی بن چکی ہے کہ ایک پازیٹیو چیز کو بھی نگیٹو میں لے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں. چوتھا اعتراض ان کا، سب سے بڑا اعتراض جو عام طور پر ہمارے دیش میں زیادہ ہے، وہ اعتراض، آخری اعتراض میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ اعتراض ہے جیو ہتیا مہا پاپ ہے. جیو ہتیا کر دی آپ نے. اس اعتراض کا جواب ہم کئی پہلوؤں سے دیں گے. سب سے پہلی بات، فطری طور پر ہم سرواہاری ہے، یعنی شاکاہاری بھی ہے اور مانساہاری بھی ہے. کیوں فطری طور پر ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ جانوروں کے دانت صرف گھاس پھوس کھانے کے لیے ہے، وہ گوشت مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں. جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے، یہ صرف گھاس پھوس کے لیے ان کے دانت اسی طرح اللہ نے بنائے ہیں. اور کچھ جانور ایسے ہیں جو گھاس ہی نہیں کھا سکتے، وہ صرف گوشت کھا سکتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے وغیرہ. لیکن انسانوں کے دانتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو اس کے پاس اللہ نے دونوں طرح کے دانت رکھے ہیں. تو ایک طرح سے فطری طور پر اس کو اجازت ملی ہے کہ انسان سرواہاری ہے، یہ سب کچھ کھا سکتا ہے. شریعت نے جیسے فطری چیزوں میں شریعت نے کچھ حدود، کچھ قواعد، کچھ ضوابط مقرر کیے ہیں. جنسی خواہشات ہے، سیکشول ڈیزائرز ہیں، ان کے لیے اسلام نے نکاح کا نظام بنایا ہے، ضوابط مقرر کیے ہیں تاکہ انسان کنٹرول سے باہر نہ ہو. اسی طرح اس میں بھی حلال و حرام کا نظام بنایا ہے اسلام نے. اور یہ نہیں کہا ہے کہ ہر جاندار کو کھا جاؤ، ہر جانور کو کاٹنے لگو، بلکہ اس میں گندے جانور جو ہے الگ ہیں، شکاری جانور الگ ہیں، جو خبائث میں آتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے. تو یہ فطری طور پر ایک تو اجازت ہے، اور شریعت نے اس فطری جو آزادی ہے اس کو بھی لمٹ میں لایا ہے، اور کچھ قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہر مسلمان کو باندھ دیا ہے، اور اس سے باہر وہ مسلمان نہیں جا سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے ان کے خلاف کہ فطری طور پر ہمیں اجازت ہے. دوسری دلیل، کسی بھی مذہب میں جیو ہتیا مہا پاپ ہے ایسی بات نہیں کہی گئی، کسی بھی مذہب میں نہیں. اب مین میڈ مذہب ہے تو الگ بات ہے، لیکن جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ان میں کسی بھی مذہب میں منع نہیں کیا گیا. بائبل میں تو حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں ہے. سب سے زیادہ خنزیر کھانے والے لوگ تو یہی ہیں، عیسائی ہیں. جو ہندو بھائی ہیں، ان کی کتاب رگ وید منڈل 10 سکت 91 منتر 14 میں کہا گیا ہے کہ یج میں گھوڑے، بیل، مینڈھوں کی قربانی دیجیے، آہوتی دیجیے، اس کا ذکر ہے رگ وید میں. اسی طرح رگ وید منڈل 4 سکت 18 منتر 13 میں ہے کہ ہم نے کھانے کے وستوؤں کے نہ ہونے پر کتے کی آنتوں کو بھی پکایا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام بھی نہیں ہے. ایک تو ہے جیو ہتیا کی بات، اور حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے. اسی طرح منو اسمرتی میں آیا ہے، ادھیائے 3 شلوک 266 سے 272 تک بہت تفصیل سے ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی میت کی آتما کو شانتی کیسے پہنچائیں گے. ان منتروں میں یہ بتایا گیا ہے. اس میں بتایا گیا مہینوں کی تعداد کے ساتھ کہ مچھلی کی قربانی دیں گے تو 2 مہینے ان کی آتما کو شانتی ملے گی، ہرن سے 3 مہینہ، بھیڑ سے 4، بکرے سے 6، جنگلی سور اور جنگلی بھینس سے 10 مہینے کے لیے میت کو اطمینان ملتا ہے. ایک لمبی فہرست ہے. تو ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیو ہتیا پاپ نہیں ہے. اب آتے ہیں اصل فیکٹ پر کہ اگر انسان سبزی خوری کرنے لگے، صرف سبزی پر گزارا کرنے لگے، تو کیا وہ جیو ہتیا سے بچ سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اسی سوال کو دہراتے ہیں کہ کیا کوئی انسان
बिना जीव हत्या किए जिंदा रह सकता है? ये सवाल है। तो आइए देखते हैं पॉइंट के हिसाब से। एक तो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च है कि पेड़ पौधों में भी ज़िंदगी होती है। चलें इस बात को हम छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। हालांकि है ये भी कि पेड़ पौधों में ज़िंदगी होती है, उनके कुछ सेंसेस कम होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी तो बहरहाल होती है। लेकिन इनको हम छोड़ देते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो अगर समझ लीजिए कि हम सब्जियां खा रहे हैं, तो क्या सब्जियां बग़ैर जीव हत्या के आ सकती हैं? मिसाल के तौर पर 1 एकड़ ज़मीन है सब्ज़ी उगाने के लिए, अनाज गल्ले उगाने के लिए। वहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले उसको खोदते हैं, हल चलाते हैं। जाहिर है कि एक फुट ज़मीन में मिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं, वो भी जीव जंतु ही की कैटेगरी में है। तो उनको मारा जाता है, उनकी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त किया जाता है। 1 एकड़ ज़मीन में कितने जीव जंतु होंगे उसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। करोड़ों अरबों को मार करके आप जो है एक ज़मीन को तैयार करते हैं सब्ज़ी उगाने के लिए। तो सब्ज़ी जो ला रहे हैं आप, तो जीव हत्या करके ही तो ला रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपने सब्ज़ी खोरी शुरू कर दी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव हत्या नहीं हो रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सब्ज़ी के पौधे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, करोड़ों और अरबों की तादाद में आप उनको मारते हैं। तो फिर आप सब्ज़ी खाकर के ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम जीव हत्या नहीं कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई जीव हत्या ना करे और सब्ज़ी खोरी भी करे, मुमकिन नहीं है ये। तो इस बात को नज़रअंदाज किया जाता है, या तो जानबूझकर, या बहुत सारे लोग उस हद तक नहीं सोचते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इंसान को सरवाइव करने के लिए, अपनी सेहत को बचाने के लिए बहुत सारे जीवों को मारना पड़ता है। मच्छरों को मारते हैं, खटमलों को मारते हैं, मक्खियों को मारते हैं, जो ख़तरनाक बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारते हैं। तो खुद के सरवाइव करने के लिए आप लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को मार रहे हैं। अब कोई उठ करके कहे कि मच्छरों को ना मारा जाए तो उसको पागल ही कहेंगे लोग। तो ये पॉसिबल ही नहीं इंसान का ज़िंदा रहना बिना जीव हत्या के। तो इसीलिए किसी भी मज़हब में इसको मना नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ही इस तरह का बनाया है कि बग़ैर जीव हत्या के ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। चौथे पॉइंट पर आते हैं कि चलो ठीक है, सब्जियां जो है लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को मार करके ला रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो बड़े बड़े जानवर हमको नज़र आ रहे हैं उनको ना मारा जाए। बाकी जो मर रहे हैं मरने दो, लेकिन उनको ना मारा जाए। तो क्या होगा इससे? 3 अरब जानवर रोज़ाना मारे जाते हैं। एक जानवर, अगर एक आदमी के लिए भी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी एक जानवर खा रहा है, तो 3 अरब लोग एक दिन वो छोड़ दे। 3 अरब लोग जानवर खाना, गोश्त खाना छोड़ दे, तो जाहिर है वो सब्ज़ी लेने की तरफ आएंगे वो 3 अरब लोग मार्केट में। तो उस वक्त सब्ज़ी का डिमांड आसमान छुएगा और कीमतों में इतनी उछाल आएगी तो इंसान पागल हो जाएगा, क्योंकि 3 अरब लोग बैक वक्त जो है सब्जियों की तरफ टूट पड़ेंगे। और उसके लिए फिर सब्जियों को मार्केट में लाने के लिए फिर जंगलात साफ करने पड़ेंगे। आपको जंगलात साफ करके नई ज़मीनें तैयार करो, ताकि 3 अरब लोग जो गोश्त खाना छोड़ चुके हैं उनके लिए सब्जी का इंतज़ाम किया जा सके। और इधर से जानवर कटना बंद होंगे, ये भी जंगलों का रुख करेंगे घास खाने के। इधर से भी कटाई और उधर से भी कटाई। क्या ये पॉसिबल है? ये मुमकिन है? हरियाली ख़त्म हो जाएगी। जब हरियाली ख़त्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, हवा की सफाई ख़त्म हो जाएगी, बीमारियां फैलेगी, महाप्रलय आ जाएगा।
تو اس طرح کا سوچنا مورکھتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا جیو ہتیا کے انسان صحیح سے زندگی گزار سکے. اب جو ہے آخری باب، یہ سارا جھگڑا آتا کہاں سے؟ اگر اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان سارے مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے بایو سینٹرزم. بایو سینٹرزم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر بھی زندگی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی ایک جانور کی زندگی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اہم ایک انسان کی زندگی ہے. دوسرا نظریہ ہے اینتھروپو سینٹرزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اس میں، یعنی جانور ہے اور انسان ہے تو انسان کی زندگی اہم ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ صحیح نظریہ ہے. غلط اس لیے ہے کہ یہ صرف اتنے ہی پر بس نہیں کرتے، بلکہ اس کو مرکزیت جس کو بولتے ہیں، یعنی انسان کو مرکزیت حاصل ہو جاتی ہے. اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، کون سی چیز کھانا چاہیے کون سی چیز نہیں کھانا چاہیے. سارا اختیار انسان کو دے دیا. یہ ہے اس نظریہ کی حقیقت. اور ایک ہے گاڈ سینٹرالٹی، یا آپ جو ہے ڈیٹی سینٹرالٹی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی اللہ کی مرکزیت. یعنی اس میں اس نظریہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ انسان کس طرح زندگی گزارے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند ہے، زندگی کے مقاصد کیا ہیں. یہ ساری چیزیں طے کرنے کا اختیار، چونکہ وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اس لیے اسی کو یہ اختیار حاصل ہے. تو یہ جو تین نظریات ہیں، تو جو جس نظریہ سے متاثر ہے وہ اسی کی وکالت کرتا ہے. اور یہ سوالات جو کھڑے ہوتے ہیں، عام طور پر جو لوگ گوشت خوری یا جیو ہتیا پر اعتراض کرتے ہیں وہ اصل میں بایو سینٹرزم کے شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہماری لائف جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ ایک جانور کی لائف بھی ہے. اسی لیے جس طرح سے ہم اپنے آپ کو مار نہیں سکتے یا انسان کو مار نہیں سکتے، اسی طرح سے ایک جانور کو بھی نہیں مار سکتے ہیں. تو یہ جو اپنے اپنے اصول بنا لیتے ہیں، پرنسپلز بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ یونیورسل ہے اور ہر کسی کو یہ ماننا ضروری ہے، اس لیے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ہم سرے سے بایو سینٹرزم کو بھی نہیں مانتے اور اینتھروپو سینٹرزم کو بھی نہیں مانتے. ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرکزیت کے قائل ہیں اور اسی نے چونکہ ہمیں بنایا ہے اسی لیے اسی کو اختیار ہے. تو یہ چند شبہات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور ان شبہات کے اٹھنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعائر اسلام کی پختہ ایمان اور یقین اور اخلاص کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.